لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیزان علی محمد فہم قرآن و حدیث کی حوالہ سے بحمد اللہ تعالی آج کی یہ ہماری نویں نشست ہے. مختصر دو حصوں میں اس گفتگو کو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ علم قانون اور تاریخ عالم اسلام، بہت شارٹ سی باتیں اس پہ کچھ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ عزیزان گرامی قدر، قانون کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود انسان کی اپنی تاریخ ہے. انسانوں کا کوئی بھی گروہ ہو، کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی قبیلہ ہو، اس کو زندگی گزارنے کے لیے کچھ قواعد و ضوابط کی ضرورت ہوتی ہے، اور انہیں قواعد و ضوابط کو قانون کہا جاتا ہے. آج کی جدید دنیا میں جب ہم پچھلی 1400-1500 سال کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو اسلام نے علم قانون کے حوالے سے جتنی رہنمائی دی ہے دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دی. یہ بات صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے، یہ بات ثابت ہے کہ جیسے جیسے اسلام پھیلتا چلا گیا ویسے ویسے اسلام کے قوانین جو ہیں وہ رائج ہوتے چلے گئے. سادہ سے سادہ مفہوم میں اگر عرض کرنا چاہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ مسلمان فقہا جو تھے انہوں نے قرآن و حدیث سے اخذ کر کے بہت ساری چیزوں کو ضابطہ کی شکل دی، اور وہ ضابطہ جو تھا بعد میں قانون بن گیا. اس میں ہمیں بڑی مثال جو ملتی ہے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میثاق مدینہ کی ملتی ہے کہ جس کی 52 دفعات ہیں، 52 دفعات ہیں، جو یہ بتاتی ہیں کہ ایک مسلم ریاست جب اپنا قانون بناتی ہے تو وہ صرف اپنے رہنے والوں کے لیے قانون نہیں بناتی، بلکہ وہ قوانین جو ہوتی ہیں وہ بین الممالک قوانین ہوتے ہیں. ایک قانون یہ ہوتا ہے کہ ریاست اپنے باشندوں کے ساتھ کیسے نپٹے گی، ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے گی، اور ایک قانون کی شکل یہ ہوتی ہے کہ اس ریاست کے بین الاقوامی تعلقات کیسے ہوں گے. اور اسلام کا یہ امتیاز ہے، آپ اگر تاریخ پڑھیں گے آپ کو سلطنت روما کا قانون تاریخ میں بڑا اجاگر نظر آتا ہے، لیکن بندہ آپ جب پڑھتے ہیں تو سلطنت روما کے اندر اور پھر سلطنت روما سے متاثر ہو کر سلطنت ہند کے اندر ایسے قوانین بنائے گئے جس میں غریب اور امیر کا فرق رکھا گیا، جس میں چھوٹے اور بڑے کا امتیاز رکھا گیا. آج بھی ساؤتھ افریقہ جیسی ریاست کے اندر ان کے جزیروں کے اندر کالے کے لیے قانون اور ہے اور گورے کے لیے قانون اور ہے. یہ صرف اور صرف اسلام کا امتیاز ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ جو قانون ایک غریب کے لیے ہوگا وہی قانون ایک امیر کے لیے بھی ہوگا. اس سلسلے میں فقہا نے بہت زیادہ خدمات جو ہیں وہ سر انجام دی ہیں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسیر کربلا
ان کے بیٹے امام زید بن علی، انہوں نے دنیا کا اسلامی قوانین کا پہلا دستور دیا، جس کا نام آپ نے الکتاب المجموع فی الفقہ رکھا، کہ معاملات کے اندر قوانین کیا ہوں گے، عبادات کے اندر قوانین کیا ہوں گے، وراثت کے قوانین کیا ہوں گے، وصیت کے قوانین کیا ہوں گے۔ اور پھر آپ کے بعد اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں فرمائے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات اقدس پر، آپ اور آپ کے شاگرد اور آپ کے شاگردوں میں بالخصوص امام محمد الشیبانی جو ہیں، انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ المبسوط کے نام سے آپ نے کتاب مرتب کی، السیر کے نام سے آپ نے کتاب مرتب کی، اس کے علاوہ آپ کی 4 اور کتابیں ہیں جو اسلامی قوانین کے اوپر ہمیں ملتی ہیں۔ اور پھر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الام کے نام سے وہ کتاب جو تھی ایک مرتب کی، اور امام شافعی علیہ رحمہ کی کتاب الام کو دیکھ کر آج کے جدید دور میں انگریزوں نے انگلش جیورسپروڈنس مرتب کی کہ قوانین کے بنیادی تقاضے کیا ہوں گے۔ تو آپ مسلمان ہوتے ہوئے اس چیز پر فخر محسوس کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا جہاں پر عبادات میں کام ہے، مسلمانوں کا وہاں پر معاشرے کے قوانین کے اوپر بھی ایسے ہی قابل ذکر ہمیں کارنامے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلم قوانین جو ہیں وہ رومن لا سے امپریس ہے، یہ صرف ایک وہم ہے ان لوگوں کا جن کو اسلام سے خار ہے۔ ادروائز اگر دیکھا جائے تو آپ تمام مذاہب جب پڑھیں گے تو کسی بھی مذہب کے اندر اتنے اہتمام کے ساتھ قوانین کو مرتب کرنے کا معاملہ جو ہے جتنا اسلام میں نظر آتا ہے کسی مذہب میں نہیں۔ اور اسلام کی خوبصورتی اور خاصیت یہ بھی ہے کہ اسلام جہاں پر قدیم قوانین کی بات کرتا ہے، وہیں پر اسلام کہتا ہے کہ جدید دور کے جو تقاضے ہوتے ہیں ان کے مطابق قرآن اور حدیث کو سمجھ کر ان سے احکام مرتب کیا جائے، اور وہ جو احکام ہوتے ہیں وہ قوانین کہلاتے ہیں۔ تو آپ کو یہ ذہن میں چیز رکھنی چاہیے کہ مسلمانوں کا اسلامی قوانین میں بہت سارا حصہ ہے جس سے آج بھی دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے اور قیامت تک دنیا فائدہ اٹھاتی رہے گی۔ میری اور آپ کی کم علمی ہو سکتی ہے، ہمارے مطالعہ کی کوتاہی ہو سکتی ہے کہ ہم پڑھ نہ پائیں، لیکن جب ایک نوجوان اگر اسٹڈی کرتا ہے تو مسلمانوں کا، میں نے آپ کو یہ ہنٹ دے دیا، نوجوانوں سے بالخصوص گزارش کروں گا کہ آپ نیٹ پہ جائیں اور اس کو سرچ کریں، مسلم اسکالرز کا قانون کے اوپر کام کتنا ہے، تو اس سے آپ انسپائریشن لے کر یہ زندگی میں چیز طے کریں کہ پڑھنا تو ہوتا ہی ہے، لیکن پڑھنا جو ہے وہ صرف ڈگری تک نہ ہو یا نوکری تک نہ ہو۔ پڑھنے کا ایک بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں اسلام کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دے سکوں۔ دوسرا مرحلہ گفتگو کا عزیزان گرامی قدر بولنے میں احتیاط کے حوالے سے، میرے آج مطالعہ میں وہ کچھ چیزیں ایک دو آئیں تو میں نے کہا یہ بھی آپ سے ضرور شیئر کروں۔ سلسلہ چشتیہ کے ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا حضور کچھ دنوں سے کم بیش 10 دن ہو گئے ہیں، ایک عجیب بیماری میں مبتلا ہوں، نہ سو سکتا ہوں نہ رو سکتا ہوں، میری پلکیں جو ہیں وہ جھپکنا بھول گئی ہیں، پلکیں نہیں میں جھپک سکتا۔ اب وہ جو بزرگ تھے مراقبہ میں بڑے ماہر تھے۔ مراقبہ آپ جانتے ہیں کہ گہرائی میں جانا اور معاملات کو دیکھنا۔ ان بزرگوں نے مراقبے کی شکل اپنائی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آیا، اور عام طور پر ان کے ساتھ ایسا معاملہ بہت کم ہوتا تھا۔ فرمانے لگے اس آنے والے کو کہ تم جاؤ، کل آنا،
میں تمہارے مسئلے کو دیکھتا ہوں۔ انہوں نے عصر کی نماز کے بعد پھر مراقبہ کیا، تو پھر جو اندھیرا تھا وہ کم ہوا تھوڑا سا، لیکن معاملہ پھر بھی سمجھ نہیں آیا کہ آخر وجہ کیا ہے۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد وہ مراقبے میں بیٹھے اور اللہ کریم سے دعا کی، مالک و مولا، لوگوں کا میرے اوپر یقین بنا ہوا ہے، وہ میرے پاس آتے ہیں، میں مراقبہ کرتا ہوں، اے میرے پروردگار تو میری مدد فرماتا ہے، حالات میرے اوپر منکشف ہو جاتے ہیں، میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں، اس وجہ سے مخلوق خدا کا بھلا بھی ہوتا ہے اور ان کو میں نیکی کے راستے کی طرف لگاتا ہوں، میری لاج رکھ لینا۔ پھر انہوں نے جب مراقبہ کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب منظر ہے، دو ٹولیاں ہیں لوگوں کی، دو گروہ ہیں، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ افطاری کا انتظار کر رہے ہیں۔ پتہ کرنے میں معلوم ہوتا ہے کہ ایک گروہ جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے اور دوسرا گروہ جو ہے وہ ہندوؤں کا ہے، اور اچانک دیکھتے ہیں کہ وہی نوجوان جو ایک دن پہلے مسئلہ لے کر آیا ہے وہ بھی نظر آیا مسلمانوں کے گروہ میں بیٹھا ہوا، اور دیکھتے ہیں اچانک کہ وہ بندہ ساتھ والے آدمی کے کان میں کوئی بات کرتا ہے، بات اس نے کی، پیچھے سے چند افراد آئے، انہوں نے اس کو مسلمانوں کے گروہ سے اٹھایا اور اٹھا کر جہاں ہندو بیٹھے ہوئے تھے ان کی افطاری یعنی ان کے دسترخوان پہ جا کے بٹھا دیا۔ بزرگوں کا مراقبہ ختم ہو گیا، بات بہت حد تک ان کو سمجھ میں آنے لگ پڑی۔ اگلا دن ہوا تو وہ سائلین جب آئے تو اس آدمی کی جب باری آئی دیکھا آپ نے تو آپ نے فرمایا ہاں کیا حال ہے تمہارا؟ کہنے لگا جی جیسا کل تھا ویسا ہی ہے۔ اتفاق ایسا تھا کہ اب اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی آئی تھی۔ بابا جی نے پوچھا بتاؤ ابھی تازہ تازہ رمضان گزرا ہے، تمہارے روزے کیسے گزرے؟ اس نے کہا جی میرے روزے بہتر گزرے۔ بابا جی کہتے ہیں پھر مجھے یہ بتاؤ ہندوؤں کے روزے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا جی ہندوؤں کے روزے ٹھیک ہے، وہ بھی اپنے مذہب کے مطابق روزے رکھتے ہیں، ہم اپنے مذہب کے مطابق روزہ رکھتے ہیں۔ اب جب یہ بات ہوئی تو اس کی جو بیوی پاس بیٹھی ہوئی تھی اچانک اس کی آنکھیں جو تھی کھل گئی، جیسے اچانک کوئی چیز یاد آ گئی ہے، تو کہتی ہے بابا جی چیز عرض کرو؟ حضور فرماتے بیٹا بولو۔ کہتے بابا جی یہ جو رمضان گزرا ہے نا، اس رمضان میں اچانک ایک دن بیٹھے بیٹھے باتوں میں میرے خامد نے مجھ سے ایک بات کہی تھی، کہا تھا کہ ہندو ہم سے اچھے ہیں، ان کے روزے کتنے آسان ہیں کہ وہ آگ کے اوپر پکی ہوئی چیز نہ ہو، زمین سے اگی ہوئی چیز ہو تو اس کو کھانے کی ان کو اجازت ہے۔ بابا جی نے ہاتھ کھڑا کیا، آپ فرماتے ہیں تیری بس یہی غلطی ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ تیری بس یہی غلطی ہے جس کی وجہ سے تو نے یہ زبان چلائی، تو نے بولنے میں احتیاط نہیں کی اور تو اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔ اتنی بات کرنی تھی، اس کی آنکھ سے آنسو گرا، اور جو آنکھیں کئی دنوں سے نہ سو سکتی تھی نہ رو سکتی تھی، ان سے آنسوؤں کی جھری جاری ہو گئی۔ تو پھر بابا جی نے فرمایا کہ ہمیشہ بولنے میں احتیاط کرنی چاہیے، کبھی کبھی بولنا جو ہے وہ زندگی کا سکون ختم کر دیتا ہے، کبھی کبھی بولنا جو ہے لفظوں کا چناؤ ایسا ہوتا ہے کہ رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے، کبھی کبھی لفظوں کا چناؤ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہنستے بستے گھر میں رہتا ہوا اپنے آپ کو اجڑا محسوس کرتا ہے۔ عزیزان عالی مرتبہ آپ سے بھی یہی عرض کرنا ہے، آج کل کے گرمی کی شدت کے روزے ہیں تو ہم نے بھی بولتے ہوئے خیال کرنا ہے، صرف روزے کی حد تک نہیں، روزے کے علاوہ بھی ہم بہت ساری باتیں محاورہ ایسے بول جاتے ہیں کہ جو بولنی نہیں چاہیے۔ ہمارے سننے اور بولنے میں یہ جملہ بھی آتا ہے کہ نمازیں بخشوانے گئے تھے، جملہ بولا جاتا ہے نا، نمازیں بخشوانے گئے تھے، آگے کیا کہتے ہیں؟ روزے گھر رہ گئے۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔
یہ کیا ہے؟ سیدھی سیدھی عبادت کی توہین ہے۔ عبادت چاہے تھوڑی ہو لیکن مالک کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ آپ کریں گے نا تو مالک ایک سجدے کو بھی کافی فرما دیتا ہے۔ اگر عبادت میں عاجزی نہیں ہے تو عرش کے ایک چپے کے اوپر ہزار سال کی ہوئی عبادت جو ہے وہ شیطان بنا کر منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ بولتے ہوئے احساس نہیں کرتے۔ پنجابی کا جملہ بولا جاتا ہے جب کوئی بندہ بڑی کوئی عجیب سی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیا یار رب نوں نیڑے رہن دے۔ جملہ بولا جاتا ہے نا، رب نوں نیڑے رہن دے، یعنی اللہ کو کریم، اللہ تو شاید رب سے بھی زیادہ کریم ہے۔ بولنے میں احتیاط نہ کرتے ہوئے یہ جملہ بھی بول دیا جاتا ہے کہ موت نے ہمارے ہی گھر کا اثر دیکھ لیا۔ بولتے ہوئے احتیاط نہ کرتے ہوئے ہماری زبان سے یہ جملہ بھی نکل جاتا ہے کہ اللہ کو نیک بندوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس لیے اپنے پاس بلا دیتا ہے۔ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ یہ جملے جو ہیں زبان کا استعمال مذہب کے اندر بھی اور معاشرے کے اندر بھی دونوں طرح سے، اور مرحوم واسم علی واسم کی طرف یا مرحوم اشفاق احمد کی طرف یہ جملہ منسوب کیا جاتا ہے۔ اتھینٹسٹی کتنی ہے نہیں جانتا لیکن لفظوں میں جان پڑی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان بولنا تو بچپن میں سیکھ لیتا ہے لیکن کب اور کیا بولنا ہے یہ ساری زندگی نہیں سیکھ پاتا۔ کوشش کیجئے کہ ہم اپنی زبان کا استعمال اس انداز سے کریں جس سے ہمارا رب اور رب کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں۔ اللہ کریم ہمیں روزوں کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا